السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارا قرآن کا پہلا لیسن ہے، لیکن کلاس کا دوسرا دن ہے۔ کل آپ نے قرآن کا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کو دیا گیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں، زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس کی عربک سنیں، پھر ہم انشاءاللہ ترجمہ کریں گے، پھر تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا آپ لفظی ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، بسمی میں جو با ہے اس کا معنی ساتھ، اسمی نام کے، اللہ کے، الرحمن جو نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے، تمام، حمد تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، للہ میں جو پہلا لام ہے، لی کے لیے، اللہ کے، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے، ایاکا خاص تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا اہدی دکھا، نا ہم کو یا ہمیں، صراطا راستہ، المستقیم سیدھے کی، اہدنا دکھا ہمیں یا ہدایت دے ہمیں، صراطا راستے، المستقیم سیدھے کی، صراطا راستہ، الذین ان کا، انعمت کن کا، انعمت انعام کیا تو نے، انعم انعام کیا، تو نے، علیہم جن پر، غیری نہ، المغضوبی ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ، الضالین ان کا جو گمراہ ہے۔ اب ورڈز کی انالیسس دیکھیں۔ بسمی، با حروف تہجی ہے،
جیسے الف با تا سا ہے نا، ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، اور ان حروف تہجی میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کا معنی ہوتا ہے. تو با کا کیا معنی ہے؟ ساتھ، اسمی، نام. اس کا روٹ ورڈ بھی اس حمزہ سین میم ہے. نام، نام کے لیے استعمال ہوتا ہے نا اسم. اب ہمارے ہاتھ میں قلم ہے یا رجسٹر ہے یا کاپی ہے، کتاب ہے، تو کتاب کسی چیز کا نام ہے نا، نام کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے. قلم نام ہے. تو اللہ ہی، لفظ اللہ. الرحمن، بہت مہربان ہے. اسم مبالغہ کا صیغہ، اس میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جا رہا ہے. مبالغہ کہتے ہیں جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا، اگر ہم کسی چیز کو دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز خوبصورت ہے، لیکن کچھ اس سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم تعریف میں بہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے، وہ فلاں چیز بہت اچھی ہے، یا فلاں انسان جو ہے وہ بہت اچھا ہے. تو اس میں تعریف میں مبالغہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ بہت رحمان ہے، بہت مہربان ہے. الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، الرحمن اور الرحیم اس سب مبالغہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نوٹ بھی کرتے جائیں. الحمد، ال تمام، حمد تعریفات، حمد تعریف کو کہتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے ہا میم دال. للہ، اس میں جو لام ہے وہ حروف جارہ ہے. اللہ اسم ہے. ربی، اس کا روٹ ورڈ ہے را بابا، 2 دفعہ با آتا ہے. ربب، را بابا، مطلب اس کا ہوتا ہے پالنے والا. عالمین، تمام جہانوں کا، تو اس کا روٹ ورڈ ہے عالم، عین لام میم. تو اسی سے ایک روٹ ورڈ علم بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، جاننا جس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن یہاں علم ہوگا. عین لام میم، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے نا. عالم ایک ہوتا ہے نا، عالم، عالم نہیں ہوگا، عالم ہوگا، عالم. الرحمن الرحیم، جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتایا کہ یہ سب مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس میں تعریف کرتے ہوئے مبالغہ پایا جا رہا ہے. مالکی، مالک ہے. اس کا روٹ ورڈ میم لام کاف. یوم، دن کا. یہ دن کا لفظ جو ہے نا وہ غروب آفتاب سے لے کر اگلے غروب آفتاب تک استعمال ہوتا ہے، یعنی جو 24 گھنٹے اس میں آتے ہیں. الدین، بدلے کے. تو روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ دال یا نون. روٹ ورڈ کہتے ہیں حروف اصلی، یعنی اس کے اصل حروف کیا ہیں. تو اصل ہر حرف جو ہے اس کے 3 ورڈز جو ہیں وہ روٹ ورڈ میں آتے ہیں. زیادہ تر اصلی حروف 3 ہوتے ہیں. ایاکا، ایاکا یہ 2 حروف ہے. ایا الگ ہے اور کا الگ ہے. ہاس، ایا ہاس، کا تیری ہی. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. عبد یعبدو سے عبد عبادت کرنا. عین با دال، اور ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. وَإِيَّاكَ، اور ہاس تیری ہی. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. تو نستعین کا روٹ ورڈ ہے عین واو نون، عون مدد چاہنا. اہدنا، دکھا ہمیں. اہدی، ہدایت دے. اس کا روٹ ورڈ ہوگا ہا دال یا. اہدنا دکھا ہمیں یا ہدایت دے ہمیں. الصراط، راستے کی. راستہ صراط، یہ راستہ جو ہے
سیدھے راستے کی بات کی جا رہی ہے۔ عربی میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو راستے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ صراط، راستہ، وہ راستہ جس سے ہم نے ارد گرد سے بچ کے گزرنا ہے، بچاؤ کا راستہ۔ تو صراط راستہ۔ اب وہ جو پل صراط جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اس سے ہے نا، پل صراط سے بھی ہم نے کیسے گزرنا ہے؟ بچ کے گزرنا ہے، آرام آرام سے سنبھل کے چلنا ہے۔ تو یہ صراط کا لفظ جو ہے تب استعمال ہوتا ہے، اس راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس پہ ہم سنبھل کر چلیں۔ تو دنیا میں بھی ہم نے سنبھل کے چلنا ہے تاکہ ہم شیطان کے راستے پر نہ چل سکے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی۔ تو آپ نے بتایا کہ جو سیدھا ہے یہ ایک راستہ ہے، صرف جو ایک سیدھی لکیر ہے وہ ایک ہی راستہ ہے صراط مستقیم کا، اور جو باقی کے راستے ہیں اس پہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو ہم نے بھی سیدھے راستے کی طرف چلنا ہے، ارد گرد کی جو شیطانی راستے ہیں ان سے بچاؤ اختیار کرنا ہے۔ المستقیم، سیدھے کی، دکھا ہمیں یا ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ صراط، راستہ، الذین، ان کا، انعمت، انعام کیا تو نے، نعم اس کا روٹ ورڈ ہے نون عین میم، تا جو ہے اس کے ساتھ وہ ضمیر کی ہے، علیہم جن پر، غیری نہ، المغضوبی ان کا جو غضب کیے گئے، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غصہ جو ہے وہ لاگو ہو گیا، جن پر تیرا غصہ برسا، بلکہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غضب سے ہے مغضوب، غین ضاد با اس کا روٹ ورڈ ہے، علیہم جن پر، ولا اور نہ، واؤ کا مطلب اور، الضالین ان کا جو گمراہ ہے، یعنی ان لوگوں کا بھی راستہ نہ دکھانا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جن کو تو نے گمراہ کیا یا جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ ہمیں نہیں دکھانا، بلکہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھیں، ہم نے سورت فاتحہ کا آغاز کیا ہے، تو سورت فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ تو اس سورت کی فضیلت میں کچھ احادیث بھی روایت کی گئی ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ وحی لاتے تھے تو آپ کے پاس بیٹھتے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورت فاتحہ اور دوسرا سورت بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں، یعنی سورت فاتحہ پڑھیں یا سورت بقرہ کی آخری 2 آیات، تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورت فاتحہ کتنی عظیم سورت ہے اور اس کا پڑھنا کتنا برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعام فرمایا اور آپ کو یہ سورت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں آتا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں۔ اس سے مراد سورت فاتحہ ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ وہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت ابو سعید سے، یعنی اپنے ایک صحابی سے آپ نے فرمایا میں تمہیں قرآن کی ایک ایسی سورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے،
اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب، اور دہرائی ہوئی 7 آیات ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورت کا نام الشفاء بھی ہے، الرقیہ بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے، شفا بھی حاصل ہوتی ہے، اور ویسے بھی قرآن سارے کا سارا ہی شفا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے ہم کسی بچے کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر آتی ہے، اور یوں یہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور یہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ہی بار اتری۔ اچھا، کوئی اہم کام آپ کرنے لگے تو کیا خیال آتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں کر سکتی ہوں، مجھے اتنی سمجھ ہے کہ میں کچھ بھی سیکھ سکتی ہوں۔ تو یہ ایک قدرتی بات ہے، جب بھی کوئی اہم کام مثلاً آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو اہم کام کیا ہوا ہے آج کل میں؟ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج تو آپ کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا کہ میرے پاس وقت بھی ہے، میری ہمت بھی ہے، توفیق بھی ہے، عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، میں تو یہ کر سکتی ہوں۔ تو قدرتی بات ہے، شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، اور عام رجحان بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اہم کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آتا ہے ذہن میں کہ میں کر سکتی ہوں یا میں کر سکتا ہوں۔ کبھی اپنے علم پر بھروسہ، کبھی اپنی طاقت پہ بھروسہ، کبھی اپنے عمل پہ بھروسہ، کبھی اسباب پہ بھروسہ۔ ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اسباب کو استعمال کرے، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرے۔ تو کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ میرے میں طاقت نہیں، تیرے بھروسے پہ کام کرنے جا رہی ہوں، تو کروائے گا، ہر چیز پہ تیری رحمت چھائی ہوئی ہے، میں تیری رحمت کی وجہ سے اس قابل ہوں کہ میں یہ کر سکوں۔ تو مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ۔ وہ ایک عام سا شعر آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ وہ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے کہ مومن اسباب اختیار کرتا ہے، بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ اندر ایک ایسا فرق آ جاتا ہے ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے دین کی طرف آنے کے بعد کہ انسان حقیقی عاجزی اختیار کرتا ہے، ہر کمال اللہ کے لیے، تعریف اللہ کے لیے، اپنی صرف کیا ہونی چاہیے؟ کوشش۔ سب سے بہتر آغاز کسی بھی کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ انسان وہ کام کسی طرح شروع کرے، اللہ کے بھروسے پہ شروع کرے۔ تو ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے کاموں کو کس سے شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی بسم اللہ سے جیسے وضو کرتے وقت، یعنی ویسے تو بس بسم اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وضو سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، گھر میں داخل ہوتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے وقت، اور اہم ترین کاموں میں سے کام قرآن پڑھنا۔ اس لیے قرآن کے آغاز میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ہم جو ہے نعمتوں کا اعتراف کے لیے ہوتا ہے، یا حمد کا معنی ہے نعمت کا اعتراف کرنا کہ یہ میرے رب نے ہی مجھے دی ہے، یہ اسی کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ بندہ مومن ہر نعمت، ہر بلائی کے ملنے پر بلائی دینے والے کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے مجھے دی۔ بندہ جب یہ کلمہ بولتا ہے تو یہ حالی کو خوش کرتا ہے، مالی کو خوش کرتا ہے۔ اس لیے جب ایک دفعہ بندہ دل سے، ورنہ زبانی کلامی تکرار تو ہم کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ کہ دل سے یعنی کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کوئی بھی نعمت اس کو ملتی ہے جس سے وہ راحت پاتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، یا جس سے اسے خوشی ملتی ہے،
چاہے وہ دیکھنے کی ہو، کھانے کی ہو، نیند کی ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ جو شخص دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو صحیح مسلم میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کا کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ کلمہ ہے۔ اگر ہم اس کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، تو ہمارا میزان نیکیوں سے بھر جائے گا۔ ہم اس کو عام سی بات سمجھ لیتے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا ہے، ہمارے پاس کھانا ہے تو کھا لیا، ٹھیک ہے، پھر حق تو نہیں ادا کیا نا، شکر تو نہیں ادا کیا۔ ہمارے پیسے تھے، ہم نے کما لیے، ہم نے کھا لیا، بس نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ سب نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اتنی نعمتیں اگر آپ کو اللہ نے دی ہیں، تو اس کو یوز کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ تو ترمذی کی روایت ہے الحمدللہ افضل الدعاء، کہ الحمدللہ سب دعاؤں سے افضل ہے۔ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ مختصر ترین ہے، لیکن حمد کے اور بھی کئی طریقے ہیں، اور بھی کئی انداز ہیں جو مختلف مقامات پر ان کا اظہار کیا گیا۔ مثلاً مومن بندہ صبح اٹھتا ہے تو الحمدللہ سے آغاز کرتا ہے، پڑھتے ہیں دعا صبح اٹھ کے۔ جب انسان کھاتا ہے پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز میں رکوع کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو اس وقت بھی وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ نماز میں کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے وقت رکوع سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، آپ نے پوچھا تھا سلام پھیرنے کے بعد کس نے یہ کلمہ ادا کیا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے لگ گئے تھے اس کو اٹھانے کے لیے، یعنی اتنی بڑی بات اس نے کہی، اور وہ کیا تھا؟ دراصل محبت کا اظہار تھا، اپنے جذبات کا اظہار تھا۔ یا رب تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ کوئی نعمت اس کو یاد آئی ہوگی اللہ کی، تو اس نے کیا کہہ دیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر رب العالمین کیوں کہا گیا؟ کہ یا رب تو مجھے بھی دیتا ہے اور تو پورے جہان کا پالنے والا ہے، سب کی نگہداشت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تیرا کس طرح شکر ادا کیا جائے؟ تو الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں پکڑتا نہیں، وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے جسے ہم گن نہیں سکتے، جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن جواباً ہم شکر ادا نہیں بھی کرتے تو وہ نعمتیں روکتا نہیں ہے، وہ پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی کے ساتھ احسان کریں، وہ نہ مانے، پھر کریں، لیکن وہ نہ مانے، تیسری بار کریں، وہ نہ مانے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنی مخلوق ایسی ہے جو صرف لے رہی ہے اور جواب میں اس کا کوئی شکر ادا نہیں کرتی، اس کے باوجود وہ اپنی رحمتیں اور نعمتیں عام کیے ہوئے ہے۔ یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر بہت رحم کرتا ہے۔ یہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ الرحمن جو ہے فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا۔ مبالغہ کہتے ہیں جس میں زیادتی پائی جائے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں یہ انسان اچھا ہے، یہ اس کی تعریف ہی ہے، لیکن جب ہم بہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، یعنی یہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، تو یہ مبالغہ کے معنی میں آتا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے سزا جزا کے دن کا۔ جزا سزا کے دن سے مراد کیا ہے؟ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن، اور اس کا
وہ مالک ہے تو کیا تصور آتا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے. مالک سارے ڈیسیژن اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہوگی، ہر چیز اس کے قدرت میں ہوگی، کمپلیٹلی وہ مالک. سورۃ مومن میں آتا ہے نا، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم، وہ دن جس دن سب لوگ بے پردہ ہوں گے، بغیر لباس کے، بغیر کسی اور کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے. حشر کے دن اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہیں ہوگی. بے پردہ صرف جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے اعتبار سے جو انہوں نے دنیا میں کیے. اس روز پکار کے پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے، آج بادشاہ کون ہے. تو سارا عالم پکار اٹھے گا، للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی جو بہت زبردست ہے. پھر فرمایا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا. وہ دن بدلے کا دن ہے جس کا وہ مالک ہے، اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن، اور وہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. حساب لیتے اسے دیر نہیں لگتی. اور آپ نے دنیا میں بھی محسوس کیا ہوگا نا، بعض اوقات زبان سے بات نکل جاتی ہے تو فوراً ہی پکڑ آ جاتی ہے. ہوتا نا ایسے بھی، ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ کام تو میں کل ضرور کر لوں گی، یہ کیا مشکل ہے، تو یہ چیز تو ایسے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اچھا تم سمجھتی ہو کہ یہ سب تمہارا کمال ہے، تو مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. اکثر اوقات ہوتا ہے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن نیکسٹ دن آتا ہے تو ہم وہ کر نہیں پاتے، کوئی نہ کوئی کام ایسا پڑتا ہے. تو وہ آزمائش کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر وہ مالک ہے اس دن کا تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صرف اسی کا بن جانا چاہیے نا، اونلی یورز. کیونکہ مالک جو ہے کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. کوئی اور ہے نہیں نا کہ اس کے وفادار ہوں. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری. اور عبادت میں کیا؟ عاجزی اور محبت. عبد میں دو چیزیں آتی ہیں، عاجزی اور محبت. بہت زیادہ عاجزی اور بہت زیادہ محبت. پتہ ہے ہم انسانوں کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اونلی یورز، یعنی ہم صرف تم سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے نہیں کر سکتے. اکثر اوقات لڑکیاں اپنی دوستوں کو یہ لفظ بولتی ہیں. ہم جو لفظ ہمیں صرف خدا کے لیے بولنا چاہیے اونلی یورز، تو صرف اور صرف محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور صرف عاجزی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ محبت کے ساتھ تیرے آگے جھکیں گے، تجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور تیرے آگے سر رکھیں گے. تو عبادت کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ سجدہ. اب ہم قرآن نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو کچھ فیل نہیں کرتے نا ہم. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عبد میں زیادہ سے زیادہ عاجزی اور بہت زیادہ محبت کا معنی پایا جاتا ہے. تو فیل کرتے ہیں ہم کیا صرف اور صرف ہماری محبت اللہ کے لیے ہے؟ کیا عاجزی صرف اور صرف ہماری اللہ کے لیے ہے؟ ہم نے یہ محبت اور یہ عاجزی انسانوں کو دے رکھی ہے، ہم انسانوں کے غلام بن گئے ہیں. دین تو ہمیں آزاد کرتا ہے نا لوگوں سے، بندوں سے آزادی حاصل کروا کر کس کی آگے صرف سر جھکانا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف اللہ کی. تو میں بات کر رہی تھی کہ عبادت کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ سجدہ، جس میں انسان واقعی عاجزی کا فزیکلی ثبوت دیتا ہے. سب سے چھوٹی شیپ ہو جاتی ہے بندے کی، اور انسان اپنا ناک اور ماتھا جو دونوں انسان کی عزت کی علامت ہے، دونوں ٹیک دیتا ہے اپنے رب کے حضور. اور یہ پیشانی صرف اسی کے آگے جھکنی چاہیے، یہ ناک صرف اسی کے آگے زمین پر لگنا چاہیے. تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی ہم
مدد چاہتے ہیں. دنیا میں جو بھی ہماری مشکلات ہیں ان میں بھی تیری ہی مدد چاہیے ہمیں. تیرے بھروسے پر ہم چل رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، کہ تیری عبادت کے لیے تیرا ہی بتایا ہوا راستہ چاہیے. دیکھیں، جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، مرضی بھی تو اس کی چلنی ہے نا. اب عبادت کے نام پہ خود سے کام ہم تھوڑا ہی ایجاد کر سکتے ہیں. عبادت اس کی ہو رہی ہے اور کام اپنی مرضی کے ہو رہے ہیں، اور اس کو ہم عبادت کا نام دے دیں. خود ساختہ چیزیں دین میں ایجاد کر لیں، دین کا نام پر، اللہ کے نام پر منمانی شروع کر دیں، اپنے سے کام شروع کر دیں، تو وہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا، اور انتہائی محبت کے ساتھ، مصیبت سمجھ کے نہیں یا بوجھ سمجھ کے نہیں. تو اس کے لیے ہمیں سیدھا راستہ چاہیے تاکہ ہم اس کو راضی کر سکیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی ایسا راستہ کہ جو ہمیں تجھ تک ملا دے. وہ راستہ ہم پر کھول بھی دے، پھر چلنے کی توفیق بھی دے. یعنی بعض اوقات پتہ چل تو جاتا ہے کہ یہ راستہ جاتا ہے، تو ہم ہی کم ہمت ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، چلا بھی اور پھر آخری دم تک چلا تاکہ ہمیں منزل تک پہنچے. تو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھا ہاتھ کھینچا اور اس کے دائیں بائیں ٹیری میری ہاتھ کھینچے، پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور یہ آڑے ٹیرے ترچے ہاتھ جو ہے وہ شیطان کے راستے ہیں. اور یہ جو آڑے ٹہرے راستے ہیں، ہر پک ڈنڈی پر کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اور انسان قدم قدم پر بھول جاتا ہے کہ یہ راستے شیطان کے ہیں، کیونکہ راستے ہمیں نظر آتے ہیں نا، اور اللہ کا راستہ ہمیں دھندلا، ہماری آنکھوں سے دھندلا جاتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم ہر روز کی، ہر نماز کی، ہر رکعت میں ہم یہی مانگتے ہیں، کیونکہ ہم ہر نماز کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہی مانگتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا اتنی اہم کیوں ہے سورۃ فاتحہ، اتنی ریپیٹیشن کیوں ہے فاتحہ کی؟ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ہوتی نہیں کس کے بغیر؟ سورۃ فاتحہ کے بغیر. یعنی جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ ہو وہ نماز ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، یعنی ناتمام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا، کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تب میں کیا کروں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فارسی کے بیٹے دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے. جو کچھ وہ سوال کرے میرے بندے کے لیے کیا ہے، جو کچھ وہ مانگے میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. لیکن ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہوں گے. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. تو مانگتے ہوئے پھر کیفیت کیا ہونی چاہیے ہماری؟ واقعی مانگنے والے کی، صرف پڑھنے والے کی نہیں. تو نماز کے علاوہ سورۃ فاتحہ صرف پڑھی نہیں جاتی، بلکہ اس کے آدھے حصے میں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے اور آدھے حصے میں اس سے کچھ مانگا جاتا ہے.
تو جو اچھے سے تعریف کرتا ہے اور پھر اچھے طریقے سے مانگتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم صورتوں میں سے ہے جس میں انتہائی اہم دعا مانگی گئی ہے، اور زندگی کی اہم ترین دعا کیا ہے؟ سیدھے راستے کی رہنمائی کی دعا۔ ہم روز کہتے ہیں دکھا ہم کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہے دیکھو، اس کو ہم کھولتے ہی نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ پڑھیں گے لیکن اس طرح پڑھیں گے ہی نہیں، کیسے؟ ہمیں سیدھا راستہ پتہ چلے۔ اگر آپ کو یہاں سے کسی دوسرے شہر جانا ہو تو نقشہ لیتے ہو کہ نہیں، یا ایسے ہی چل پڑتے ہو کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا، ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا اور میں نے گاڑی چلا سکتی ہوں، میں جا رہی ہوں؟ ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں ڈائریکشن لیتے ہیں کہیں نکلنے سے پہلے، یا ایسے چل پڑتے ہیں، وہ جہاں گاڑی جا رہی ہے بس اس کے پیچھے پیچھے میں ابھی چلی جاؤں گی، ایسے تھوڑی جاتے ہیں۔ مجھے تو وہاں جانا ہے جہاں میری منزل ہے۔ کبھی یعنی کسی اور گاڑی کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچنے لگو تو کیا ہوگا؟ کہیں اور ہی پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ صرف معاشرے کو، لوگوں کی بھیڑ کو، لوگوں کے چلنے کو، جہاں لوگ جو ہے جا رہے ہیں، عوام الناس جا رہی ہے، تم بھی وہاں چلو۔ نہ اپنی عقل سے سوچو، نہ اچھے بڑے کی تمیز جانو، اور کہو کہ ہم جنت میں پہنچنے کے کام کر رہے ہیں اور پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ۔ یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر آپ واقعی ہی اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہو، ابدی خوشیوں تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اس کتاب کو پڑھو، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور ھدی للناس۔ نمبر 2، صرف دیکھ کر اس کو بند نہ کر دیں، یعنی قرآن کو دیکھا اور بند کر دیا چلے اور پھر چلتے چلتے رک نہ جائیں، بلکہ مرتے دم تک چلے۔ یہی دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس راستے کی مزید وضاحت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن کو تو نے نوازا، ہدایت سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، جن کو تو نے منزل تک پہنچا دیا۔ مجھے بھی ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن لوگوں سے تو محبت کرتا ہے، مجھے بھی ان کی طرح کا بنا دے اللہ۔ تو مجھے اپنی محبت دے، اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو۔ محبت کرنے کا بھی ایک معیار ہے نا، ہر ایک سے نہیں محبت کی جا سکتی ہے ہر ایک سے محبت نہیں، ہر ایک سے محبت نہیں ہوتی، ہر ایک سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ وَحُبَّ عَمَلًا يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور ایسے کاموں کی محبت دے، ان کاموں کی محبت دے، ان کاموں میں میرا دل لگا دے جو مجھے تیری محبت دے دے، جس سے مجھے تیری محبت مل جائے یا اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، کن کا راستہ ہے؟ اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے۔ اللہ اپنے پیاروں میں شامل کر لے۔ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بادشاہت ملی، کیا مانگا انہوں نے؟ جتنی بھی اللہ کے نیک بندے، نیک پیغمبر ہیں، سب کی یہی تڑپ ہوتی تھی، یا رب اپنے پیاروں کے ساتھ ملا دے۔ الحقنی بالصالحین، ہمیں اپنے لیے بھی روز کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ جن بندوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، ہمارا نام بھی ان کے رجسٹر میں لکھ دے، ہمیں بھی ان جیسے کام کرنے کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ اور وہ کون ہیں انعام یافتہ؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ہم ہر روز اپنے کلاس میں اپنی ٹیچر کے سامنے اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے اکثر خواہش مند ہوتے ہیں نا کہ اللہ کہ یہ ہم اپنی ٹیچر کے سامنے بھی اس طرح بن جائیں جیسے ہماری کلاس کی پروکٹرز ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگ سکتے کہ اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے ہمیں بھی اس طرح کے لوگوں میں شمار کر لے، ہم سے بھی محبت کر، ہمیں بھی محبت کرنے والا بنا دے۔
سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اللہ مجھے ان لوگوں جیسا نہیں بنا جن پر تیرا غضب ہے، یعنی جن پر تیرا غصہ ہے، جن سے تو ناراض ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں چاہیے، نہیں نہ چاہیے۔ مغضوب علیہم کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں، اور ولا الضالین وہ ہوتے ہیں جو بغیر علم کے بھٹکتے ہیں۔ بھٹکنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، نہ مغضوب والا اور نہ ولا الضالین والا۔ راستہ گم نہیں کرنا ہم نے۔ کون ہے جو راستہ گم کیے ہوئے ہیں؟ نمبر 1، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جن پر اللہ کی ناراضگی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ تھا پھر غلط کام کیے۔ اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ ہم جو جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، یا آپ کے بہن بھائی کو غلطی کرتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو، لیکن جب پتہ ہو جان بوجھ کر غلطی کرے تو غصہ آتا ہے نا آپ کو۔ کہ اللہ کا غصہ بھی ان لوگوں پر ہوتا ہے جو پتہ چل جانے کے بعد بھی غلط کام کرے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیا ہی نہیں ہے وہ کچھ جو دعوے ہو رہے ہیں؟ انتہائی اللہ کا غضب بڑکانے والی بات، یعنی بعض اوقات آپ ایسے کہتے ہیں، نہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، مگر کوئی نہیں کیا ہوتا۔ لِمَ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کیا نہیں وہ کہہ کیوں رہے ہو کہ کیا ہے؟ تو ایسے تمام کام جن میں غلط بیانی ہو، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کوئی کام کرنے کا، نمبر 1 کیا ہی نہیں تو کہہ رہے ہوتے ہو کیا ہے، نمبر 2 ارادہ ہی نہیں کرنے کا اور کہہ رہے ہو کہ ہم کریں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ کل کلاس آپ لیں گی ضرور، کیونکہ کل آپ کا ٹیسٹ ہے، لیکن آپ کا ارادہ نہیں ہے لینے کا، تو مجھے کہہ رہے ہو ٹھیک ہے میم ہم لیں گے۔ تو لِمَ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کرنا ہی نہیں تو کیوں کہہ رہے ہو کہ کریں گے؟ یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہوتی ہے۔ پچھلی قومیں اس وجہ سے برباد ہوئیں۔ سب سے پہلے کس پر تباہی آئی؟ قوم نو، پھر قوم ہود، پھر صالح۔ ان پیغمبروں کی جو قومیں تھیں ان پر اللہ ناراض ہوئے، نہ تباہ ہوئی نہ یہ قومیں، پھر کرتے کرتے آگے بنی اسرائیل پہ اللہ کا غضب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی قوم کو تباہ کرتا جب تک اس پر حق نہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حق پہنچایا، پیغمبر بھیجے، اور آج کل کس قوم کی تباہی ہو رہی ہے؟ کس پر اللہ کا غضب برپا ہو رہا ہے؟ جانتے ہو نا سب؟ ہماری قوم پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر۔ پوری دنیا اللہ کے غضب کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ کبھی کرونا کی وبا ہے، کبھی کسی طرح کا وائرس چل رہا ہے، کبھی جو ہے وہ پانی کی صورت میں عذاب آ رہا ہے، کبھی زلزلے کی صورت میں عذاب آ رہا ہے، کبھی آندھیوں کی صورت میں، کبھی آگ کی صورت میں۔ پوری دنیا کے لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ ہماری نافرمانیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ کے احکام کو فراموش کر دیا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو نہ سنا، اگر سنا بھی تو سن کر انسنا کر دیا۔ یہی حال ہے نا ہمارا، بے پردگی عام کر دی، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ دیکھا نا آج کل لوگ کتنے مسلمان ہو رہے ہیں، جو غیر مسلم تھے وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور جو مسلمان ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو وہیں رکھا جہاں پہلے تھے۔ یہ نہیں کیا کہ نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے دین کو عام کریں، اللہ کے ساتھ شرک چھوڑ دیں، بدعتی کام چھوڑ دیں۔ یہ بھی قوم اسی طرح تباہ ہو رہی ہے جیسے پچھلی قومیں ہوئی۔ اس لیے اللہ سے توبہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں ویسا بننے کی کوشش کریں گی جیسے تو پسند کرتا ہے۔ اب مجموعی طور پر مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں
ہر وقت ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسی سازش کی، سب یہی بولی بول رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا، ہم کلمہ گو ہیں، اللہ کیوں ناراض ہیں ہم سے، ہمیں اس طرح سے بھی سوچنا ہے ہم نے کیا کیا، ہماری غلطی کہاں ہے۔ غیر مغضوب یہ پچھلی قومیں کی طرح بس اشارہ نہیں ہے، بلکہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے کا کام کرے۔ اس میں صرف پچھلی قومیں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے کا کام کرے۔ تو آج سے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ہر وہ کام نہیں کریں، ہر ایسے کام سے بچنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا غضب ہم پر نازل نہ ہو، اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اب اچھا، ایسے کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے ہم ہم پر اللہ کا غضب طاری ہوتا ہے، کہ ہمیں پتہ ہے یہ کام نہیں کرنے لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ مختلف رسومات، شادی بیاہ کے معاملات لے لیجئے، مہندی، مایوں، پتہ نہیں کتنی رسمیں ہیں۔ آپ کو پتہ نکاح کے علاوہ صرف ایک دعوت ہے، ولیمے کی دعوت، اور ہم نے ہزاروں سینکڑوں رسمیں جو ہیں وہ ایجاد کر رکھی ہیں، تو کیا پھر بھی اللہ کا غضب ہم پر نہ نازل ہو؟ چلو شادی بیاہ کے معاملات تو دور کی بات، اگر کوئی فوت ہو جائے وہاں ہم رسم و رواج کرنے سے باز نہیں آتے، طرح طرح کے رسم و رواج کرتے ہیں، تو کیا یہ کام اللہ کو کے غصہ دلانے کا کام نہیں ہے؟ اور بہت سے ایسے کام ہیں، بے پردگی ہے، ٹائٹس لباس ہیں کہ ہم ٹائٹ لباس پہنے ہوئے باہر گھومتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کیا یہ اللہ کا غصہ بھڑکانے والے کام نہیں ہیں؟ نمازیں جو ہیں وہ ہم پابندی سے نہیں پڑھتے، کیا یہ غصہ دلانے والے کام نہیں ہیں؟ یا ہمارے جو بزنس ہے، ہمارے جو گھر کے کاروبار ہیں، اس میں ہمارا جھوٹ اتنا بڑا شامل ہے، جھوٹ کی بنیاد پر کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر حق جما رہے ہیں، کیا یہ غصہ دلانے والے کام نہیں ہیں؟ سارے ہم وہ کام کرتے ہیں جس پر اللہ کا غضب طاری ہو، ایسے ہی کام ہے نا ہم سب کے۔ قرآن ہے تو ہم قرآن کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا ہے، دنیاوی تعلیم ہم حاصل کرتے جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے اس مقصد کو بھول بیٹھے ہیں، تو کیا یہ غضب اللہ تعالیٰ کا غضب دلانے والے کام نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو غضب دلا رہے ہیں، اپنے آپ پر غصہ دلا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں رہ کر 10 سال 12 سال 14 سال دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لی، لیکن 2-3 سال ہم نے دین کی تعلیم کے لیے صرف نہیں کیے، 2-3 سال تو کیا ہم نے دن میں 2 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے صرف نہیں کیے، تو کیا یہ کام اللہ کو غصہ دلانے والا نہیں ہے کیا؟ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس پر اللہ کو غصہ آئے، کیوں نہیں ہم کوشش کرتے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس پر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے بھی ہم دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ چاہیے تو یہ نہ کہ ہم دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، ہم اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بھول نہ جائیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ تو آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔